وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا معجزہ دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا معجزہ دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب کتاب سے مراد تورات ہے، جس کا ذکر ہم نے پیچھے اپنی تفسیر میں پڑھا تھا، اور اس کے نزول کا واقعہ بھی تفصیل سے بیان ہوا تھا۔ اور فرقان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائی گئی تھی، مثلا جن میں عصا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اسی طرح ید بیضاء تھا، اور بے شمار معجزات تھے، اور جن کو 9 آیات بینات سے تعبیر فرمایا گیا تھا۔ وہ 9 نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عطا فرمائی تھیں، ان کا ذکر اپنی جگہ کے اوپر آئے گا، مگر یہ 9 نشانیاں وہی تھیں۔ ایک مرتبہ 2 یہودی آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور انہوں نے آپ سے ان 9 نشانیوں کے متعلق سوال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے ان کو ایک ایک کر کے وہ 9 کی 9 نشانیاں بتا دیں۔ تو انہوں نے جب وہ 9 نشانیاں سنی تو انہوں نے آگے بڑھ کر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد آپ کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بوسہ دیا، تو معلوم ہوا کہ پاؤں کو بوسہ دینا جون سا ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ جیسے کہ امام بخاری میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب بھی حضرت عباس کو دیکھا کرتے تھے تو آگے بڑھ کر حضرت عباس کے پاؤں کو بوسہ دیتے تھے، حضرت عباس کے پاؤں کو بوسہ دیتے تھے۔ تو اگر پاؤں کو بوسہ دینا جائز نہ ہوتا تو کیا حضرت عباس حضرت علی کو بوسہ دینے دیتے پاؤں کو؟ سید المفسرین تھے، قرآن کی تفسیر جاننے والے، یا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو منبع ولایت تھے، وہ حضرت عباس کے پاؤں کو بوسہ دیتے؟ قطعاً بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دینا بھی جائز ہے، مگر یہ ایک دوسرا موضوع ہے، پھر ہم اس طرف نکل جائیں گے، ہم اپنے ہی موضوع کی طرف رہتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی امت سے کہا کہ اے میری امت، بے شک تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وہ سارا واقعہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا، جب بچھڑے کو انہوں نے پیچھے سے معبود بنا لیا۔ بس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، اب تم لوگ توبہ کرو، سو تم ایک دوسرے کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ یعنی جب انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تو پھر اس نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم
فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت کے پیش منظر اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ایک اور مقام کے اوپر بڑا تفصیل سے بیان فرمایا۔ اسی آیت کی جو انٹرپریٹیشن ہے یا ٹرانسلیشن ہے، قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم ہی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ یہ کیا واقعہ تھا، کیا معاملہ ہوا اور کیسے یہ سب کچھ، جس کا فی الحال ہم ترجمہ بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح ہم نے طور پر موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ نے لوگوں کو چھوڑ کر آنے میں کیوں جلدی کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے رب، میں تجھے راضی کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں جلدی حاضر ہوا، میں جلدی حاضر ہوا تیری بارگاہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے۔ میرے پیچھے وہ لوگ بھی آ رہے ہیں، میرے پیچھے وہ لوگ بھی آ رہے ہیں۔ فرمایا ہم نے آپ کے بعد آپ کی امت کو آزمائش میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت غم و غصے کی حالت میں واپس ہوئے اور فرمایا، میری امت، کیا تم سے تمہارے رب نے تورات عطا کرنے کا ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا تم پر بہت طویل مدت گزر گئی تھی کہ تم انتظار بھی نہ کر سکے، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے کہ تم انتظار بھی نہ کر سکے کیونکہ تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن ہم پر قوم فرعون کے بھاری زیورات کا بوجھ تھا، ہم نے ان زیورات کو آگ میں ڈال دیا، اور سامری نے بھی اپنے حصے کے زیورات کو آگ میں ڈال دیا، اور پھر اس نے اس سے ایک بچھڑے کا بے جان جسم نکالا جس کے اندر سے ایک بیل کی آواز آتی تھی۔ کس کی آواز آتی تھی؟ بیل کی آواز آتی تھی، اور وہ بیل کی آواز نکالتا تھا۔ ابھی اس کی ٹرانسلیشن ہم نے شروع نہیں کی، یہ سورہ طٰہٰ کے اندر جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ لوگوں نے کہا، یہی تو موسیٰ کا معبود ہے اور تمہارا معبود ہے۔ اب لوگوں نے کہا، یہ اس کی جو بچھڑے کے اندر سے بیل کی آواز آ رہی ہے، یہی تو موسیٰ کا معبود ہے اور تمہارا بھی معبود ہے۔ موسیٰ تو بھول گئے، کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ وہ بچھڑا تو ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا تھا، اور نہ وہ ان کے لیے کسی نفع کا مالک تھا نہ نقصان کا، کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں تھا۔ اور بے شک ہارون نے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، اس بچھڑے کے ذریعے تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام تو پیچھے موجود تھے نا، انہوں نے کہا کہ اس بچھڑے کے ذریعے تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، سو تم میری اتباع کرو اور میرا کہاں مانو۔ انہوں نے کہا، ہم تو اسی کی پوجا پر جمے رہیں گے۔ اے ہارون، ہم تمہاری اتباع کیوں کریں؟ ہم تمہارا کہنا کیوں مانیں؟ ہم تو اب اس بچھڑے کو پوجیں گے جس میں سے بیل کی آواز آتی ہے، جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہ آئے، ہم اس بچھڑے کی عبادت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر کہا، اے ہارون، جب آپ نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کو کیا چیز مانے تھی کہ آپ نے میری اتباع نہ کی؟ آپ کیوں اس طرح دیکھتے رہے؟ کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے،
میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، بے شک مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے ان کو سختی سے روکا تو آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے اندر پھوٹ ڈال دی، پھوٹ پڑوا دی، ان میں پھوٹ ڈل گئی ہے، اور تم میرے حکم کا انتظار تو کرتے، میرا تھوڑا سا انتظار کرتے۔ تو میں تو آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ آئیں تو اس کے متعلق کوئی حتمی فیصلہ سنایا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے فرمایا، اے سامری تیرا کیا بیان ہے؟ اس نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو دوسروں نے نہیں دیکھی، میں تو ایک اور ہی منظر دیکھ چکا۔ مجھے تو وہ گھوڑی نظر آئی جس پر جبریل علیہ السلام سوار تھے، تو میں نے رسول کی سواری کے یعنی جبریل کی سواری کے جہاں پاؤں پڑتے تھے اس نقش قدم کی مٹی سے ایک مٹھی بھر لی، پھر میں نے اس کو اس بچھڑے کے مجسمے میں ڈال دیا، اور میرے دل میں اسی طرح بات آئی تھی۔ فرمایا موسیٰ کہ اب دفع ہو جا، بے شک اب زندگی بھر تیری سزا یہ ہے کہ تو کہتا پھرے کہ خبردار مجھے نہ چھونا، خبردار مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے عذاب کا وعدہ ہے جو ہرگز تجھ سے نہیں ٹلے گا، ہر صورت میں تجھ پر عذاب الہی نازل ہوگا، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کی پوجا میں تو جمع بیٹھا تھا، ہم اس کو ضرور جلا کر بھسم کر دیں گے، اس معبود کو جس میں تو نے جان ڈالی ہے، جس میں بیل کی آواز آتی ہے، اور پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بہا دیں گے۔ تمہارا معبود صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اور صرف خدا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر لیا۔ اسی طرح ہم آپ کو گزشتہ واقعات کی خبریں بیان کرتی ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے یہ ذکر قرآن عطا فرمایا ہے، یہ ذکر قرآن عطا فرمایا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 99 تک کی ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ ہے جو یہاں پر اس آیت کی انٹرپریٹیشن کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، جس بچھڑے کے اندر اس نے جان ڈالی تھی، جس میں سے بیل کی آواز آتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اس کو جلا کر اس کے جو ذرات تھے ان کو سمندر میں بہا دیا۔ اور قرآن کریم پہلے ہی یہ بات بیان کر چکا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر اس کو جلا کر اس کے جو ذرات تھے ان کو کیا کیا، سمندر میں بہا دیا، سمندر میں ڈال دیا۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ وہ جو مجسمہ تھا جس میں اس نے سامری نے جان ڈالی تھی، وہ گوشت، پوست اور ہڈیوں میں تبدیل ہو گیا ہوا تھا، وہ ان زیورات کا مجسمہ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ جسم گوشت اور ہڈیوں کے اندر ظاہر ہو چکا ہوا تھا، گوشت اور ہڈیوں کا مجسمہ بن چکا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کر کے جلا دیا، جس کو اس نے زندہ کیا تھا، جس کے اندر اس نے جان ڈالی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کر کے جلا دیا، اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ گوشت اور ہڈیوں میں ٹرانسفر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اسی زیورات کا مجموعہ تھا جس کی ایک شکل بنائی گئی تھی، ایک بت نما، اور اس میں سے بیل کی آواز آتی تھی۔ تو وہ سونے اور چاندی کا ایک بت یا مجسمہ تھا، تو اس کو آپ نے آلات سے ٹکڑے ٹکڑے کر ریزہ ریزہ کر دیا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب اس کو وہ جو ذرات کیے یا اس کے گوشت کا قیمہ بنایا یا وہ جس بھی حالت میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، مختلف مفسرین مختلف فرماتے ہیں، تو اس کو سمندر میں بہا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس سمندر میں سے پانی پیو. تو جو اس بچھڑے سے محبت کرتا تھا اس کے منہ کے اوپر اور اس کی مونچھوں پر اس سونے کی، وہ جو سونا تھا جس کو پگھلایا گیا ہوا تھا، ذرات تھے، ان کے ذرات لگ گئے. جیسا کہ قرآن کریم میں کہ ان کے کفر کی وجہ سے یہ بچھڑا جو ان سے ان کے دلوں کے اندر پلا دیا گیا تھا، دلوں کے اندر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جب اب بنی اسرائیل کو اپنی گمراہی کا یقین ہو گیا، اب ان کو یقین آیا جو حضرت ہارون علیہ السلام ان کو کہہ رہے تھے کہ وہ جو کام کر رہے تھے وہ کام غلط تھا، وہ کام گمراہی تھا، یا وہ کام خدا کی نافرمانی تھا. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ یار یہ تو ہم تو گمراہی میں چلے گئے تھے، یہ کیا ہو گیا معاملہ، یہ تو الٹ ہو گیا. تو اب ان کو اپنی گمراہی کا یقین ہو گیا. اور بنی اسرائیل قوم ہی ایسی تھی، یہ پہلے گناہ کرتے تھے بعد میں معافی مانگ لیتے تھے، پھر گناہ کرتے تھے پھر معافی مانگ لیتے تھے، پھر گناہ کرتے تھے پھر ان کو سزا ملتی تھی، پھر معافی مانگ لیتے تھے. تو اب جب بنی اسرائیل کو اپنی گمراہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم پر ہمارا رب رحم نہ فرمائے اور ہماری مغفرت نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اب جب ان کو احساس ہوا کہ ہم بہت بڑا گناہ کر چکے، بہت بڑا گناہ کر بیٹھے، تو اب وہ کہنے لگے کہ اگر خدا نے اب ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں معاف نہ فرمایا تو ہم تو بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں بنی اسرائیل کی توبہ اس حال کے اندر جس حال میں وہ دعا کر رہے تھے کہ اگر اس نے ہم پر رحم نہ فرمایا، ہمیں معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس حالت کے اندر یا اس کیفیت کے اندر ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں، ان کی توبہ قبول. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری امت، تم نے بچھڑے کی عبادت کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. تم اپنے خالق کی طرف توبہ کرو، اور اب توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا بڑا تم نے گناہ کیا ہے، جتنا بڑا تم نے ظلم کیا ہے، اب اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. اب آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. پھر انہوں نے 2 صفیں بنائیں. ایک صف ان لوگوں کی تھی جس صف میں بچھڑے کی عبادت کرنے والے کھڑے ہوئے، اور دوسری صف ان لوگوں کی تھی جس صف کے اندر وہ لوگ تھے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب توبہ کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اب آپس میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے. اور 2 صفیں بنا دی. ایک صف ان لوگوں کی تھی جنہوں نے بچھڑے کی عبادت، اور ایک صف ان کی تھی جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی، اور انہوں نے گوشالہ پرستوں کو قتل کیا، اور 70,000 افراد قتل کر دیے گئے. اب انہوں نے قتل کرنا شروع کیا جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، خدا کی نافرمانی کی تھی، اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا،
اور یہ گناہ کیا تھا، اب ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور روایات کے اندر ہے کہ امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ 70,000 افراد بلا امتیاز قتل کیے گئے، بلا امتیاز۔ اور ہر اس شخص نے جس نے عبادت نہیں کی تھی، جس نے اس بچڑے کو پوجا تھا، ان کو قتل کیا جی۔ اور 70,000 افراد قتل کر دیے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے دعا کی۔ اب جب 70,000 لوگ قتل ہو گئے، 70,000 لوگوں کی جب گردنیں اتاری جائیں گی تو خون کی ندیاں بہہ اٹھیں گی، خون کی ندیاں اس وادی یا اس بستی کے اندر خون کے علاوہ اور کیا دکھائی دے گا؟ خون۔ اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے، دونوں نبی تھے، انہوں نے دعا کی کہ اے رب، اس طرح تو سارے بنو اسرائیل ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر اس طرح قتل ہوتا رہا، قتل عام رہا، تو یہ تو سب بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب، جیسا حکم تھا انہوں نے یہ کر گزرے، جو باقی بچ گئے ہیں ان کو تو معاف فرما دے، تب انہیں ہتھیار پھینکنے کا حکم دیا گیا۔ جو قتل ہو گئے، اب ان کی نجات ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ جو قتل ہو گئے، جو 70,000 لوگ قتل ہو گئے، وہ شہید قرار پائے، کیونکہ انہوں نے توبہ کے لیے خود خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اب تو ہم پر اگر رحم نہ فرمائے اور ہماری معافی نہ فرمائے تو ہم بہت نقصان اٹھانے والے ہوں گے، ہماری توبہ قبول فرما۔ اب تو توبہ کا طریقہ ہی ہے کہ جنہوں نے عبادت کی تھی، اس بچڑے کی پوجا کی تھی، خدا کی نافرمانی کی تھی، ان کو وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، خدا کی نافرمانی نہیں کی تھی، وہ لوگ قتل کریں گے، تو اس طریقے سے توبہ قبول فرما لی جائے گی۔ تو وہ جو 70,000 لوگ قتل کیے گئے، وہ اب شہید قرار پائے جو ان سے، اور جو بچ گئے، جن کو ابھی قتل کیا جانا تھا مگر وہ بچ گئے، ان کا کفارہ ادا ہو گیا، کیونکہ وہ ان کی معافی ہو گئی۔ تو یہ بنی اسرائیل کی توبہ تھی۔ لیکن آج ہمارے لیے جو توبہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کہ گناہوں کے اوپر صرف اشک ندامت بہا دیں، ندامت کے آنسو بہنے کی دیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جیسا بھی گناہ گار ہے، اس کے گناہ معاف کر دیں، گناہ کو فوراً چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بندہ عہد کرے کہ مولا آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس گناہ کے ذریعے جو حق ضائع ہوئے اس کی تلافی کر لیں، جس کا بھی حق ضائع کیے اس سے معافی مانگ لیں، اس سے معاف کروانی، تو اس شخص کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔